اللہ تعالیٰ نے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ بھی پیدا کیا، ہر بیماری کی رب نے دوا بھی پیدا کی، اندھیرے کے بعد اس نے اجالا بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا حکیم ہے، جتنا انتظام اس کا عمدہ ہے نا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ کائنات میں جتنی طاقتیں ہیں، جتنی خوبصورتیاں ہیں، جتنا حسن ہے، جتنے کائنات کے اندر اسباب ہیں کہ جو ہمارے مسائل کو حل کرتے ہیں، اس وقت تک کوئی سبب، کوئی ہیلا، کوئی طریقہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی مدد شامل نہ ہو، جب تک رب نہ چاہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان عقیدہ توحید سے متعلق ہے۔ توحید وہ لفظ ہے جسے ہم بڑی کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن شاید اس کے معنی، اس کا مفہوم، اس کا ادراک ہمیں نہیں ہوتا کہ توحید سے کیا مراد ہے۔ بالکل سادہ اور آسان لفظوں میں سمجھیں کہ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور ایسا ایک ماننا کہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں اور نہ ہی اس کی صفات میں۔ وہ اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے اور وہ اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے۔ وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، قہار ہے، جبار ہے۔ تمام صفتوں کے ساتھ اس کو اس کے سوا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر اور تنہا اور یکتا تسلیم کرنا، یہ توحید ہے۔ جو توحید کا عقیدہ ہے، یہ ایک مسلمان کے ایمان کی جان ہے۔ وہ مسلمان جو عقیدہ توحید میں کمزور ہے، سمجھیں کہ اس کا ایمان اور اس کا اسلام کمزور ہے، بلکہ نامکمل ہے۔ میں کچھ چیزیں عرض کیے دیتا ہوں کہ جو ہماری زندگی میں جب شامل ہوتی ہیں تو ہم عقیدہ توحید کے حوالے سے کئی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ جب بھی یہ کوئی انوکھی یا عجیب چیز دیکھتا ہے تو مروب ہوتا ہے، اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں متعلقہ چیز کا رعب بیٹھ جاتا ہے، یہ دبدبے کا شکار ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی خوبصورت چیز دیکھتا ہے تو اس خوبصورتی کو اس چیز کا ذاتی وصف سمجھ کے اس کی خوبصورتی کو تسلیم کرتا ہے۔ اسی طرح جب یہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے، مسائل اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو بندے کی ایک فطری کمزوری یہ ہے کہ اپنا مسئلہ لے کے جگہ جگہ پہنچتا ہے، دوڑتا ہے، حل کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آ کر کمزور ایمان والے شخص کا توحید کے اوپر جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے، وہ متزلزل ہوتا ہے۔ ایک بات سے نشین رکھیں کہ کائنات میں جتنی طاقتیں ہیں، جتنی خوبصورتیاں ہیں، جتنا حسن ہے، جتنے کوئی کائنات کے اندر اسباب ہیں کہ جو ہمارے مسائل کو حل کرتے ہیں، اس وقت تک کوئی سبب، کوئی ہیلا، کوئی طریقہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی مدد شامل نہ ہو، جب تک رب نہ چاہے۔
اللہ چاہتا ہے تو عزت ملتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو ہدایت ملتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو رہنمائی ملتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو رزق ملتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو صحت ملتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو ہدایت ملتی ہے، اولاد ملتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو برکت ملتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو انسان کو شفا ملتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو انسان کو حکومت ملتی ہے، اور جتنی چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں اگر رب نہ چاہے تو انسان کو کسی صورت مل نہیں سکتی۔ اس کے اوپر ہمارا پورا ایمان اور پورا یقین ہونا چاہیے۔ جو تاریخ میں یا حدیث میں یا سننے پڑھنے میں جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی تعداد آتی ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء ہیں۔ کم و بیش کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ شاید زیادہ ہو، شاید اس سے کم ہو، لیکن جو شمار میں آئے، جو گنتی میں آئے، جو ایک اندازہ لگایا گیا، 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور عزیزان گرامی، 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ انبیاء کا بنیادی جو نقطہ تھا دعوت کا، وہ یہی تھا کہ لوگوں اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کی توحید کے قائل ہو جاؤ۔ اور تمام انبیاء کرام نے اسی نقطہ توحید کے اوپر ہی زور دیا، اور نقطہ توحید، عقیدہ توحید، اس کے اوپر ثابت قدم رہنا، یہ انبیاء کرام علیہم الرضوان کی ثابت قدمی کا سب سے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی چھوٹا سا بندہ تو نہیں تھا جس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، رب کہلواتا تھا، سجدہ کرواتا تھا، اپنی جیلی، اس نے جیلیں بنائی ہوئی تھیں، عدالتیں بنائی ہوئی تھیں، جنت بنائی ہوئی تھی، دوزخ بنائی ہوئی تھی، لوگوں کو دکھا کے مروب کر لیتا اور ان کو اپنا گرویدہ کر لیتا اور پھر ان سے شرک کرواتا، جس کا نام نمرود تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جتنے ہیلے تھے، جتنے طریقے تھے، جو طریقے بنا کر وہ لوگوں کو مروب کرتا تھا، ایک ایک طریقے کا انہوں نے حل کیا۔ یعنی ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ سارے میلے میں چلے گئے، چونکہ وہ بت پرستی کرتے تھے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، بتوں کو کارساز سمجھتے تھے، بتوں کو خدا سمجھتے تھے، بتوں کو رب مانتے تھے، بتوں کو الہ مانتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو جب وہ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جتنے بت وہاں پہ پڑے تھے، کسی کا کان اتارا، کسی کا ناک اتارا، کسی کی گردن اتاری، کسی کا بازو اتارا، کسی کا ہاتھ اتارا، اور جو سب سے بڑا بت تھا وہ کلاڑا اس کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ کلاڑا جس کے ساتھ توڑا تھا سب کو، وہ اس کے کاندھے پہ رکھ دیا، قوم کو سمجھانے کے لیے، قوم کو بتانے کے لیے، قوم کے سامنے اپنی تعلیم کو روشن اور اچھی دلیل کے ساتھ پیش کرنے کے لیے کلاڑا اس کے کاندھے پہ رکھا۔ جب وہ پلٹ کے آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو رب ہیں، جو ہمارے خدا ہیں، کسی کا کان کوئی نہیں، کسی کا منہ کوئی نہیں، کسی کی آنکھ کوئی نہیں، کسی کی ناک کوئی نہیں، کسی کا ہاتھ کوئی نہیں، بازو کوئی نہیں، سارے کے سارے زخمی ٹوٹے پھوٹے ہوئے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو سب کو شک پڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ وہی ہے جو ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے، ہمیں ان کی عبادت سے منع کرتا ہے، ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ ان کی عبادت نہ کرو بلکہ میرے رب کی عبادت کرو، ہو نہ ہو وہی ہوگا۔ تو ان کے پاس آئے۔ اب دیکھیے اللہ کے خلیل سے جب انہوں نے پوچھا تو خلیل اللہ علیہ السلام ان کو جواب کیا دے رہے ہیں، ان کی ذہنی جو تسکین ہے اس کے لیے کس خوبصورت انداز میں جواب دے رہے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے؟ کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میں نے کیوں کرنی تھی؟ اپنے اس بڑے رب سے پوچھو جس کے کاندھے پہ ہتھیار پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو۔ کلاڑا اس کے پاس ہے، ہتھوڑا اس کے پاس ہے، جس کے ساتھ کان ناک ٹوٹی ہوئی ہے وہ اوزار تو اس کے پاس ہے، اس سے پوچھو۔ اب دیکھیں بات عقل میں آنے والی تھی، سمجھ میں آنے والی تھی۔ انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ اے ابراہیم، یہ جس کی تو بات کرتا ہے، جس کے کاندھے پہ کلاڑا پڑا ہوا ہے،
یہ تو نہ سنتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ بولتا ہے، یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی، فرمایا لوگو اگر اپنی زبان سے یہ کہتے ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں سن سکتے، کچھ نہیں بول سکتے، کچھ نہیں کھا سکتے، اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکتے، مجھے یہ بتاؤ کہ جو اتنے بے بس ہیں وہ تمہاری داد رسی کیسے کریں گے؟ وہ تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ تمہارے وہ خدا کیسے ہو گئے جن کو تم نے خود بنایا ہے اور وہ خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے؟ وہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا کریں گے؟ ایک موقع نہیں ہے، کتنے موقع ہیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا، آپ چلے گئے۔ اور ایک بات یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ کبھی بھی کسی دنیا دار کے پاس جانا، کسی بادشاہ کے پاس جانا، اس کے دربار میں جانا، یہ معیوب چیز نہیں ہے۔ بالخصوص وہ لوگ جو عالم ہیں، مفتی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صاحب رائے ہیں، دانشور ہیں، عقل مند ہیں، باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو اہل اقتدار کے پاس جانا چاہیے۔ اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ اپنے لیے، اپنے بیٹوں بچوں کے لیے وہ کوئی ان سے سوال کریں، اپنی ضرورت ان کے سامنے رکھیں۔ اس لیے جانا چاہیے کہ ان کے غلط معاملات کے اوپر ان کو سمجھائیں اور ان کو روکیں اور ٹوکیں تاکہ مخلوق کا بھلا ہو۔ اس لیے جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑی غلط سوچ جو ہے نا وہ رواج پا رہی ہے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ، کوئی صاحب علم بندہ یا بالخصوص عالم دین اگر کسی چودھری کے پاس چلا جائے یا کسی سیاستدان کے پاس چلا جائے یا کسی بیوروکریٹ کے پاس چلا جائے تو لوگ اس کے اوپر حاشیے لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا۔ یہ چیز بری نہیں ہے، ہاں برا یہ ہے کہ ان کی قربت کو، ان کی دوستی کو اپنے لیے کسی غلط کام میں استعمال کرے تو یہ برا ہے۔ اگر ان کی نصیحت کرے، ان کے لیے کوئی ذریعہ خیر بنے اور ان کو نیکی کی دعوت دے تو یہ برائی نہیں ہے، یہ تو اچھائی ہے، کیونکہ وہ بڑے لوگ سلجھیں گے تو خود بخود معاشرہ سلجھ جائے گا۔ لوگ اپنے امراء کے دین پر ہوتے ہیں، اگر ان کی رسمیں ٹھیک ہوں گی تو عوام کی رسم ٹھیک ہو جائے گی، ان کے عقیدے ٹھیک ہوں گے تو عوام کے عقیدے ٹھیک ہو جائیں گے، ان کا لین دین ٹھیک ہوگا تو مخلوق کا لین دین ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیشہ جو بڑے لوگ ہیں نا وہ ٹرینڈ بناتے ہیں، دنیا میں بھی، دین میں بھی، رواج میں بھی، رسم میں بھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، نمرود نے بلایا تو اس کے دربار میں گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے دربار میں گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جب حبشہ ہجرت کر کے گئے تو نجاشی کے دربار میں گئے۔ حضور نے کتنے قاصد، کتنے ملکوں کے بادشاہوں کے درباروں میں بھیجے۔ یہ چیز تنقید والی نہیں ہے، ہاں تنقید والی یہ ہے کہ اس کو اپنے حق میں استعمال کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گئے تو نمرود نے آپ سے پوچھا، کیونکہ توحید کا منکر تھا، آپ سے پوچھا مجھے یہ بتا کہ کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا ہے کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ فرمایا نہیں ہو، نہیں ہو۔ اب یہ اصل میں یہ سیرت ہے ہمارے انبیاء کی، اولیاء کی، فقیروں کی، اللہ کے نیک بندوں کی، یہ سیرت ہے پیچھے آنے والوں کے لیے کہ بادشاہ کے دربار میں بھی کھڑے ہو کہ اس کے غلط کو غلط نہ کہو، اس کو ٹوکو تو پھر تم صحیح رستے پر ہو۔ اس نے پوچھا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا نہیں ہو۔ کہا کیوں؟ کہا تم نہیں ہو۔ اس نے کہا تیرے رب میں کیا کمال ہے؟ حضرت ابراہیم سے پوچھا تیرے رب میں کیا کمال ہے؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، زندگی بھی اس کی مخلوق ہے اور موت بھی اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے دونوں کا۔ تو اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے قید خانے سے 2 قیدی بلائے، ایک کو ضمانت ملنی تھی، ایک نے آزاد ہونا تھا۔ جس نے آزاد ہونا تھا اس کو قید کروا دیا، اور جس کو موت سزا ہونی تھی اس کو آزاد کر دی۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا کہ جس کے لیے موت تھی اس کو زندگی دے دی، اور جس کے لیے زندگی تھی اس کو موت دے دی، پھانسی دے دی۔ اب میں تیرا رب نہیں ہوں، کیا میں یہ کام نہیں کر سکتا؟ فرمایا نہیں، تم میرے رب نہیں ہو۔ تیرے رب میں کیا کمال ہے؟ فرمایا میرے رب میں یہ کمال ہے کہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تم مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کرو۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا، دھیان سے بات سنو، اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قائل ہو گئے تھے کہ اگر وہ ایسا کرتا تو پھر حضرت ابراہیم نے اس کو خدا مان لینا تھا۔ یہ بات نہیں ہے۔
بات یہ ہے کہ اس کو اس کی محرومی دکھانا مقصد تھا، اس کو اس کی کمزوری دکھانا مقصد تھا، اس کے اوپر یہ بات ثابت کرنا مقصد تھا کہ تم مخلوق ہو، خالق میرا رب ہے۔ تو وہ تو ویسے ہی عاجز تھا، جب عاجز آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ کفر مبہوت ہو گیا، وہ حیران ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کام تو مجھ سے نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا۔ معجزہ کیا تھا؟ ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، وہ عصا بوقت ضرورت سوٹی بن جاتا، بوقت ضرورت سانپ بن جاتا، بوقت ضرورت رسی بن جاتا۔ وہ معجزہ تھا ان کا۔ ایک ان کا معجزہ تھا، ان کا ہاتھ ایسے چمکتا تھا جیسے چاند اور سورج چمکتے ہیں، یہ بھی ان کا معجزہ تھا۔ تو فرعون نے جادوگر پالے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے عرض کی کہ انسان کے ذہن میں عقیدہ توحید اس وقت کمزور ہوتا ہے جب یہ کسی چیز سے مروب ہوتا ہے۔ اس نے جادوگر پالے ہوئے تھے۔ اب وہ جادوگر طرح طرح کے کرتب دکھاتے، طرح طرح کے کرتب کہ زمین سے فصل اگنا شروع ہو جاتی، لوگ کہتے فرعونی خدا ہے۔ ایسا جادو کرتے آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جاتی، وہ کہتے یہی خدا ہے۔ ایسا جادو کرتے کہ جو تندرست ہیں وہ بیمار نظر آنے لگتے، جو بیمار تھے وہ تندرست نظر آنے لگتے۔ ایسے حالات میں توحید کا پرچار کرنا ایک مشکل امر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر جاؤ فرعون کے دربار میں۔ پہلے تو کہا خود جاؤ، جب وہ جانے سے ذرا ہچکچائے کیونکہ وہ بڑا متشدد تھا، بڑا ظالم تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں بیزتی نہ کرے، مارے نہیں، تشدد نہ کرے۔ انسان کو اپنی عزت، اپنی جان بھی تو پیاری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو خوف تھا نا، اس خوف کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے میرے کلیم تم جاؤ، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، ہم تیری پیٹھ مضبوط کریں گے تیرے بھائی کے ساتھ، تیرا بھائی تیرا سپورٹر ہوگا۔ تو قرآن کے یہ الفاظ دو بھائیوں کے تعلق کو بھی واضح کرتے ہیں کہ بھائی بھائی کا شریک نہیں ہوتا، بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہوتا، بھائی بھائی کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ بھائی دوسرے بھائی کی طاقت ہوتا ہے، بھائی دوسرے بھائی کی پاور ہوتا ہے، بھائی دوسرے بھائی کی پگڑی، عزت اور احترام ہوتا ہے۔ اگر ایک ہے تو اکیلا ہے، دو ہو گئے تو پھر 11 ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری پیٹھ مضبوط کریں گے، کس کے ساتھ؟ تیرے بھائی کے ساتھ۔ تمہارے بھائی حضرت ہارون بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اب دونوں بھائی گئے تو جب جانے لگے تو بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قولا لہ قولا لینا، جب فرعون سے بات کرنا تو ذرا نرمی سے بات کرنا۔ اس میں بھی ایک اسلوب ہے بات کرنے کا۔ آپ جب بھی کسی کو نیکی کی بات کرنے جائیں تو ٹھکا ٹھک پہلی دفعہ جو ہے نا، وہ ٹوکی اور کلہاڑی کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے کہ کاٹا اور پھینکا، نہیں، نرمی، حلیمی، کریمی، اگلے کا سٹیٹس اور عزت اس کو سامنے رکھ کے اور اس کے مزاج کو سامنے رکھ کے پھر بات کریں۔ فرمایا نرمی سے بات کرنا۔ پہلی دفعہ ہی کہو گے تم کافر ہو، تم ظالم ہو، تم مشرک ہو، تم بد مذہب ہو، نہیں مانے گا۔ نرمی سے بات کر، یہ ہمارے لیے بھی اسلوب ہے۔ آپ بھی جب کسی کو سمجھانے جائیں نا تو نصیحت کرنے کا مطلب دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں ہوتا۔ نصیحت کرنے کا مطلب کوشش کرنا ہوتا ہے، بندے کو سلجھانا ہوتا ہے۔ نصیحت کرنے کا مطلب بندے کو توڑنا نہیں ہوتا۔ تو جب بھی کسی کو نیکی کی بات کریں، اچھائی کی بات کریں، اصلاح کی بات کریں تو نرمی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ تم شرم ہی نہیں آتی، تم نماز نہیں پڑھتے، حیا کیا کر تم روزے نہیں رکھتے، یار کچھ غیرت کر تم زکوٰۃ نہیں، یہاں سے شروع کریں گے تو کوئی نہیں سنے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو سمجھائیں پیار سے، اللہ نے تجھے صحت دی، اللہ نے تجھے رزق دیا، اللہ نے تجھے زندگی دی، اللہ نے تجھے ساری چیزیں نعمتیں عطا فرمائی، میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بزرگ، میرے چاچو، میرے ماموں، اپنے اس اللہ کو یاد بھی تو کیا کرنا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر بات دل میں اترے گی۔ تو سخت سے سخت دل کو بھی موم کرنے کے لیے نرمی ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا اس کے دربار میں اور اس کو جا کے تبلیغ کی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مروب کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے جادوگروں کو بلایا۔ جادوگر آ گئے۔ اب جادوگروں سے کہا کرتب دکھاؤ، تو انہوں نے کچھ رسیاں پھینکی تو وہ رسیاں سانپ بن گئیں۔ اب جب وہ سانپ بن کے چلنے لگیں تو جتنے کمزور عقیدے والے لوگ تھے وہ تو ڈر گئے کہ اگر ہم فرعون کو رب نہیں نہ مانیں گے، کھا جائے گا ہمیں، سانپ لے جائیں گے ہمیں۔ تو ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ بھی پیدا کیا، ہر بیماری کی رب نے دوا بھی پیدا کی، اندھیرے کے بعد اس نے اجالا بھی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا حکیم ہے، بہت بڑا حکیم ہے۔ جتنا انتظام اس کا عمدہ ہے نا، کسی کا نہیں ہو سکتا۔
تو جس وقت وہ سانپ دوڑنے لگے نا اور وہ لوگ ان سے ڈرنے لگے، ششدر ہونے لگے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم سے فرمایا کہ اے میرے کلیم تم اپنے عصا کو پھینکو، اپنی سوٹی کو تم پھینکو۔ انہوں نے سوٹی کو پھینکا نا تو وہ ان سے بھی بڑا سانپ بن گیا اور ان سانپوں کو کھانے لگی، ان کو کھانے لگی۔ جب وہ ان کو کھانے لگی تو ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں سے بھی بڑے جادوگر ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا بات ارشاد فرمایا، لوگوں یہ میرا جادو نہیں ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرا وصف نہیں ہے، یہ میری خوبی نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی عطا ہے، جس کا حکم لے کر، جس کا پیغام لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں، وہ جو چاہے کرتا ہے، جیسے چاہے کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، دیکھیں ہمارے لیے تو کتنے خوبصورت مضمون ہیں توحید کے۔ حضور جب ہجرت کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے۔ مشکل مرحلہ اس سے بڑھ کے اور کیا آ سکتا ہے؟ اپنے گھر سے نکلے، اپنے شہر سے نکلے، محلے سے نکلے، اپنے علاقے سے نکلے، اس سے مشکل معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، غار میں حضور نے پناہ لی، تو جس وقت مشرک اور منافق پیچھے سے آ گئے نا، غار کے بالکل دروازے پہ کھڑے ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق حضور قرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے اوپر کھڑے ہیں، اگر انہوں نے نیچے دیکھا ہمیں پکڑ لیں گے۔ آپ دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل کے موقع پہ بھی ہمیں توحید کیسے سمجھائی ہے کہ جب کوئی ہیلے ہی نہیں ہے، جب کوئی واہ ہی نہیں ہے، جب کچھ بن ہی نہیں سکتا، کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے، کہہ رہے یا رسول اللہ اگر انہوں نے اوپر سے نیچے دیکھا تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس موقع کی منظر کشی کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب محمد مصطفیٰ کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے، صاحب صحابی، دوست، سنگی، ہم سفر، ہم نشین، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے دوست سے، اپنے سنگی سے، اپنے ساتھی سے، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، دشمنوں کی مجال ہی کیا ہے جو ہمارا نقصان کریں، ہمارا رب ہمارے ساتھ۔ اس سے بڑھ کے مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ ازواج مطہرات حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتی تھیں، یا رسول خدا کیا سفر طائف، کیا وہ رات کا غار میں رکنا، اللہ کے نبی کیا اس سے بھی کوئی مشکل مرحلے زندگی میں آئے؟ یعنی اتنے مشکل کام تھے، اتنے مشکل کام، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے سوا پھر بھی کسی کو پکارا، پھر بھی کسی کو مانا نہیں ہے، پھر بھی کسی کو بلایا نہیں ہے۔ اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ اسوہ رکھا ہے کہ لوگوں مشکلیں جتنی بھی بڑی ہوں، اگر آپ یہ سمجھو کہ رب میرے ساتھ ہے تو وہ مشکلیں ٹل جاتی۔ تو میں نے پہلے یہ 3-4 مثالیں انبیاء کرام کی زندگی سے اس لیے عرض کی ہیں کہ جہاں سے میں نے بات شروع کی کہ ہم جس وقت بھی اپنے رب سے منہ موڑتے ہیں نا، تو کئی اور چیزوں سے مروب ہو کے ہم ان کو جو ہے نا، وہ ہمارے عقیدہ توحید میں جو کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم کچھ اور چیزوں سے مروب ہو جاتے ہیں۔